سبحان اللہ۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ کی بات آ گئی۔ امیر خسرو وہ شخصیت ہیں کہ جب بھی کوئی نئی قمیض پہنتے تھے تو یہاں سے جل جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ صرف بات کر لینا، شعر سن لینا، پڑھ لینا یا کلام اور چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، صرف لفظ نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں۔ کیفیات کو لفظوں میں بند کرنا یہ اصل کمال ہے، اور یہ ان لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، جس کو کہتے ہیں آپ کے ریکارڈ کر لیا، آپ نے آواز کو ریکارڈ کر لیا، ویڈیو بنا لی، آڈیو بنا لی۔ آج تک کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو کیفیت کو ریکارڈ کر سکے۔ واہ واہ۔ ان لوگوں نے کیفیات کو لفظ دیے ہیں، حال بنایا ہے، اور اس قسم کا حال بنایا ہے کہ جو ہی آپ اس کے آن کا بٹن دبا دیں تو وہی ارتھ، وہی کرنٹ آپ کے اندر بھی جانا شروع ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ اس طرح اس برق کو، اس کیفیت کو محفوظ کر کے رکھ دیا ہے کہ جو بھی اس سبجیکٹ کا آدمی آ کے اس کو ٹچ کرے گا، اس کے اوپر اس کا اثر کے بغیر رہ نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے، اور کیپیسٹی کے مطابق، اس کے حال کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ وہ اس کو ٹچ کرے گا۔ واہ واہ۔ جب ٹچ کرے گا تو اس کے اثرات ملتے۔ اہل حال کے کلام کو پڑھنے اور سننے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ معنوی طور پہ ان کی صحبت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ، کیونکہ روح کی جو رینج ہوتی ہے نا، وہ ہر صاحب حال کے کمال کے مطابق ہوتی ہے۔ واہ۔ جتنا بڑا ولی صاحب کمال، صاحب حال ہے، اتنی ہی اس کی روح کی رینج ہے، اور جتنی اس کی رینج ہے وہاں تک اس کا سسٹم اپنا کام کر رہا ہے۔ جو ہی بندہ اس کی رینج میں داخل ہوا، اب یہ ہے کہ آپ اس فنکشنز کو جانتے ہوں، کہیں آن کی بجائے آف کا بٹن نہ دبا دیں، کہیں کوئی اوپر کا نیچے نہ کر دیں، مصرے کا، لفظ کا، زیر کا، زبر کا، جو ہی آپ نے کچھ گڑبڑ کی وہ سارا سلسلہ سننے والے تو وہی منقطع ہو گیا۔ اور سننے والا بھی اگر کوئی امیر خسرو جیسا ہو تو گویا آپ نے اسے مار دیا، وہ قتل کے مترادف ہے۔ اگر آپ نے کہیں کوئی ایک بھی زیر زبر اور لفظ، حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے مصرے کو غلط پڑھتا ہے نا تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کوئی کسی کے بچے کا کان مروڑے تو اسے تکلیف۔ اس لیے اس کلام میں پڑھتے ہوئے کئی حضرات کو میں نے دیکھا ہے، خاص طور پر جب مکتے میں جاتے ہیں نا تو وہ اپنے ادب کو اپلائی کر دیتے ہیں اس شیخ اور اس بزرگ کے اوپر۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گستاخ اکھیں تاجدار گولڑا نے کہا ہے تو آپ کو مشتاق اکھیں کہنے کا ایک تو ٹیکنیکلی حق نہیں ہے، اور دوسرا یہ خلاف ادب بھی ہے، اور تیسرا وہ کرنٹ آئے گا نہیں کیونکہ آپ نے وہاں سے وہ جو تار تھی وہ کاٹ دی تھی۔ جو ہی آپ نے اس قسم کی کوئی نان ٹیکنیکل حرکت کری تو آپ کے اس کرنے سے بہت سارا سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا، بہت سارے فیوز و برکات جو ملنے تھے، جو بکھرنے تھے، جو آگے تقسیم ہونے تھے، وہ رک جاتے ہیں۔ آج کے ان دنوں، ان گھڑیوں، ان کیفیات میں ہمیں یہ آداب بھی سیکھنے ہیں، اور ان بزرگوں کے کلام کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ ہمیں ادب سکھاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، کیونکہ یہ اہل ادب تھے، اور یہ ان مقبولین میں سے تھے کہ ان کے مرشد نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ الہی بحق کے سوزے سینہ این ترک مرا بے بخش، اے اللہ اس ترک کے سوزے سینہ کے طفیل مجھے بخش دے۔ یہ ان محبوبوں میں سے تھے، ان مقبولوں میں سے تھے۔